بزرگوں، دوستوں، جامعہ قاسم العلوم کا یہ مدرسے کا اپنا پروگرام ہے۔ مدرسے کی کارگزاری اور اس کی روداد آپ نے مدرسے کے ذمہ دار مفتی مولوی سیف اللہ صاحب کی زبانی آپ نے سنا۔ مدرسے کی اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے تقریباً 9-10 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل آپ حضرات کے سامنے کی، اور اسی کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی تھی ان کو سند ادارے کی جانب سے دی گئی۔ کسی ایک بچے کا حافظ قرآن ہو جانا ہی استاذ کی اور ادارے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان حفاظ کرام کی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ خدائی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کرنے کے بعد، اپنا کلام نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں مذہب سے نسبت رکھنے والی بہت ساری کتابیں، آسمانی کتابوں میں 4 کتاب تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کریم ہے، اور بھی دیگر مذاہب کی کتابیں پائی جاتی، اور ان کے الگ الگ نام بھی ہیں، اور ان کتابوں کی طباعت بھی ہوتی ہے، ان کی تقسیم بھی ہوتی ہے، اور ان کتابوں کو پڑھا بھی جاتا ہوگا، سنایا بھی جاتا ہوگا۔ لیکن قرآن کریم کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی اس کی اپنی مذہبی کتاب کے حافظ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کلام کو نازل فرمایا، اور یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اور کتابوں کا ماضی میں جو حال تھا اللہ کے علم میں کہ وہ کتابیں ضائع ہو گئی، اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، اس میں اس کتاب کے ماننے والے اور نہ ماننے والے لوگوں نے خرد و برد کیا، کمی بیشی کی، جس کی وجہ سے وہ کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ ایک مثال دوں گا، جیسے انجیل، آج پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد عیسائیت کی ہے، اور ان کے پاس مذہب کے نام پر انجیل کے نام سے جو کتاب ہے اس کے 17 نسخے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہر نسخہ دوسرے نسخے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ مختلف ہے، اور ہر نسخے کے ماننے والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کتاب ایک نازل ہوئی تھی، اس کے 17 نسخے تو نہیں ہو سکتے۔ 17 نسخے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی اور اللہ پاک نے وہ کتاب جیسی عطا کی تھی، اپنی اس اصلی حالت پر وہ کتاب نہیں ہے۔ ایک قرآن کریم ہے تنہا کہ جیسا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، بعینہ من وعن، وہی قرآن کریم پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان سے نکل کر کے کہیں جائیں اور قرآن کریم دیکھ لیں تو آپ کے پاس ہندوستان میں جو قرآن کریم ہے بعینہ ہی وہی قرآن کریم آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ملے گا، زیر زبر کا فرق نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ اللہ کی
طرف سے حفاظت ہے، اور حفاظت کے انتظامات میں پہلے دن سے اللہ پاک نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونی پائے. کوئی جان بوجھ کر کے اس میں تبدیلی کرنا چاہے، کوئی بھول چوک سے اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو نہ ہونے پائے، اس کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آئی تھی، جس کا تذکرہ ابھی دو بچوں نے اپنی تقریر میں کیا، کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ اقرا، اس کی پہلی 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی تھی جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا تھا. یہ پہلی وحی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہونے لگی تو آپ فرماتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی. اب آپ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وحشت ہوتی تھی، الجھن اور گھبراہٹ ہوتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے توشہ لے کے نکلتا تھا، اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی جبل نور تھی، اور اس پہاڑی کے اوپر ایک غار، اس غار کا نام غار حرا ہے، اور اس پہاڑی کا نام جبل نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اوپر جبل نور پر جا کر کے جو غار تھا غار حرا، اس غار کے اندر تنہائی کا وقت گزارا کرتا تھا. اور تقریباً 1 مہینے تک کا وقت آپ نے غار حرا میں گزارا. جو توشہ آپ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو آپ واپس تشریف لاتے اور گھر سے پھر توشہ لے کر کے جایا کرتے تھے. تاریخ میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ملاقات کی غرض سے توشہ لے کر کے ہماری اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود جاتی تھی جبل نور تک اور غار حرا تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دے کر کے آیا کرتی. جب آپ کی عمر مبارک مکمل 40 سال ہو گئی، ایک دن اوپر ہوا، اس دن حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر کے آئے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف کے پہلے باب، پہلی کتاب الوحی میں، اور پہلے باب باب و بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر مبارک 40 سال ہو گئی اور میں غار حرا میں تھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے. یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، اور حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اقرا، آپ پڑھیے. حضور فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. فرماتے ہیں کہ میرے اس جواب پر حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا. حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، اتنی زور سے دبایا کہ میری برداشت کی طاقت اپنی آخری حد تک پہنچ گئی. حضرت جبرائیل نے چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرا، تو حضور نے جواب مرحمت فرمایا ما انا بقارئ. تو حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر کے بھینچا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیتیں سورہ اقرا کی
پہلی وحی کی شکل میں حضرت جبرائیل لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ان آیات کو پڑھنا شروع کیا. اللہ کا پیغام آیا، یہ پہلی وحی تھی، اور باقاعدہ اس پہلی وحی کے ذریعے سے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا گیا. یہ باضابطہ پہلی 5 آیتوں کے ذریعے سے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا گیا. ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان یعنی گارے کی شکل میں تھے، جب میرے لیے نبوت اور رسالت کا فیصلہ ہو چکا تھا. لیکن باقاعدہ وحی اس وقت آئی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. 40 سال مکمل ہونے پر پہلی وحی نازل ہوئی. ہمارا ایک پہلی وحی جو تھی، اس پہلی وحی کا پہلا جملہ ہے اقرا، آپ پڑھیے. ہمارے 2 بچوں نے مراٹھی زبان انگلش میں اور اس طرح جو ہے ابھی تقریر کی تو بتایا کہ ہمارے مذہب اور ہمارے دھرم کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ پڑھیے. ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آج پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی اسی وقت ہوگی جب وہ تعلیم میں آگے ہوگی. پڑھے گی کوئی قوم، جب پڑھے گی تو پڑھ کر کے وہ زندگی کے میدان میں آگے آئے گی، اور جتنا پڑھے گی اتنا ترقی کرے گی. اور دنیا کی تاریخ رہی ہے، آج دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، آپ اگر اس کی تفصیل دیکھو گے تو کتنے علوم ایسے ہیں کہ اس علم کو ایجاد کرنے والے، اس کے بانی مسلمان رہے. آج وہی سارے علوم ہماری زندگیوں سے نکل گئے، غیروں نے اسے اختیار کیا، اپنایا، پڑھا، پڑھایا اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی، تو وہ خود بھی ترقی کر گئے اور ان کی قوموں نے بھی ترقی کی. جبکہ قرآن کریم نے ہم کو پہلا حکم دیا تھا اقرا. نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، حج کا حکم بعد میں آیا. سب سے پہلا حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا تھا وہ پڑھنے کا دیا گیا. آج ابھی جس بچے نے تقریر کی، اس نے پرسنٹیج سے بتایا کہ آج مسلمانوں میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں. جو پڑھنا شروع کرتے اور پڑھتے ہوئے درمیان میں کتنے بچے پڑھنا چھوڑ دیتے. جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اس کی شرح کافی زیادہ ہے، اور 2% بچے پڑھ کر کے ڈگری حاصل کرتے. آپ اندازہ کریں 98% بچے جو ہے یا تو انہوں نے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، یا اگر پڑھ کر کے کچھ دور تک آئے تو کسی منزل تک نہیں پہنچے، درمیان میں انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. ظاہر بات ہے جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو آدمی تلاش معاش میں سوائے مزدوری کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. ضرورت ہے اس بات کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ نے اسے نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اور حفاظت کی ذمہ داری کا انتظام اللہ پاک نے یہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل جب اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیات لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچایا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا شروع کرتے تھے. ظاہر بات ہے ایک وقت میں 2 کام پوری توجہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی کام توجہ سے ہو پائے گا، دوسرا کام مکمل توجہ نہیں پا سکے گا. یہ انسانی فطرت ہے.
اور اسی کے پیش نظر اللہ پاک نے پھر سورہ قیامہ میں یہ حکم نازل کیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، کہ اے میرے محبوب جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھیے، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اسے یاد کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آپ عجلت نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، اور پھر جبرائیل کے جانے کے بعد آپ سے پڑھوا لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیات نازل ہوتی تھیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتی تھی، اور یہ خدائی نظام تھا کہ وہ آیات آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ جیسے ہمارے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، یہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے، ان کے دلوں پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ اس کی جتنی نگرانی کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے جتنا اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، یہ بالکل تر و تازہ رہے گا، انہیں یاد رہے گا۔ آج ہم نے الحمدللہ ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ ہیں، اور ان حفاظ کرام کا سلسلہ، تعلیمی سلسلہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ آج اس وقت 9-10 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، حافظ ہو گئے، لیکن اس قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ خدائی انتظام تھا کہ یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کوشش تو یہ کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ خود بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے تھے، مشقت ہوتی تھی، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں، جبرائیل لے کر کے آتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، پڑھ کر کے سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اسے آپ کے سینے میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، اور پھر بعد میں آپ سے پڑھوا لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اہتمام یہ کیا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت چند آیتیں یا کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ کو تو یاد ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کسی لکھنے والے کو بلایا کرتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلاتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اسے تم لکھ لو۔ تو صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے، کاغذ پر، گتے پر، کھجور کے پتوں پر، شاخوں پر، ہڈی پر، کپڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ ہدایت فرما دیا کرتے تھے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ قرآن کریم کی کس سورت کی ہے اور ترتیب میں کس نمبر پر رہے گی۔ صحابہ کرام اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو خود آپ کو قرآن کریم یاد تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حفاظت کے لیے اسے لکھوا لیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ خواتین میں قرآن کریم کی کو حفظ کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضور کے نکاح میں تھی، اور قرآن کریم نازل ہوتا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، آپ اسے لکھوایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسے یاد کرتی تھی۔ تو خواتین میں قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ سلسلہ حفظ قرآن پاک کا اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کرام میں اس کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا۔ اس زمانے میں جو حافظ ہوتا تھا اس کو قاری قرآن کہا جایا کرتا تھا، وہ قاری قرآن کہلاتا تھا۔ حضور کے زمانے میں لوگ قرآن کریم کو حفظ کرتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، لوگ قرآن کریم کو حفظ کرتے رہے، اور آپ ہی کے زمانے میں ایک مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ ایک بڑی کثرت حفاظ کرام کی شہید ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر متوجہ کیا کہ اگر ایسی جنگیں ہوتی رہی اور دو چار اس طرح بڑی جنگیں اور ہو گئی، اور اسی کثرت سے حفاظ کرام اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم ضائع ہو جائے گا۔ امیر المومنین، آپ قرآن کریم کی فکر کیجئے، قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کو قرآن پاک زبانی یاد ہے، لوگ حافظ ہیں، لیکن ہمیں اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو یکجا اکٹھا کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہمارے پاس قرآن کریم ہے، کتابی شکل میں ہے، دو دفتیوں کے درمیان ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک اس میں قرآن کریم کی تمام سورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن کریم کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا اور سوچ کر کے جواب یہ دیا کہ جو کام میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر بار بار تقاضا فرماتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، شرح صدر عطا کر دیا، اور میرا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اس وقت حفظ قرآن پاک میں جو نامور لوگ تھے، جن سے لوگ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو چن کر کے ان کی کمیٹی بنائی گئی، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم قرآن کریم کو اکٹھا کرو، اور یہ اعلان کروا دیا کہ حضور کے زمانے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کو لکھوایا کرتے تھے۔ تو جن جن لوگوں سے قرآن کریم لکھوایا گیا اور جن کے پاس قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، اور اس پر دو گواہ بھی ہیں جن کی موجودگی میں حضور نے لکھوایا تھا، اس طرح گواہوں کے ساتھ قرآن کریم کی لکھی ہوئی آیات لائی جائے۔ تمام صحابہ کرام جن کے پاس قرآن کریم کی آیات اس طرح منتشر لکھی ہوئی تھی، وہ سب لے کر کے دو دو گواہوں کے ساتھ آنے لگے۔ ظاہر بات ہے جو کمیٹی بنی تھی اور جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی وہ خود بھی حافظ قرآن تھے، وہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ وہ دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد دو گواہ مل جاتے تھے
اس کے بعد پھر قرآن کریم میں یعنی اکٹھا کرنے میں وہ ترتیب جو ہمارے آقا نے بتائی تھی اس ترتیب کے مطابق قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر اس طرح یہ قرآن کریم جو آج ہم لوگوں کے پاس ہے اس طرح قرآن کریم تیار ہوا۔ اسے محفوظ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا، اور الحمدللہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد آنے والے زمانوں میں قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ماضی میں باطل طاقتوں نے، اسلام دشمن لوگوں نے قرآن کریم میں کمی بیشی کرنے کی، قرآن کریم میں پھیر بدل کرنے کی، قرآن کریم کو اپنی اصلی حالت پر نہ باقی رہے ایسی ناپاک کوششیں کی، لیکن خدائی انتظام ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو عربی زبان نہیں جانتے، آج ان حفاظ کرام کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اس سورت کا یا اس آیت کا ترجمہ بتا دو، وہ نہیں بتا سکتے، ان کی زبان عربی نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ ایک زبان جس کو ہم لوگ نہیں جانتے، جو ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی زبان جو ان کی مادری زبان نہیں ہے، جس کے ایک لفظ کا ترجمہ وہ نہیں جانتے، ایسی پوری کتاب زبانی یاد کرتے، اور اللہ پاک نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، اس لیے قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے، قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو گے 800 850 صفحات پر مشتمل یہ قرآن کریم، ہمارے بچے بڑی عمر کے لوگ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ آج کے اس غفلت کے زمانے میں بھی جبکہ قرآن کریم کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہے، قرآن کریم کی طرف لوگوں کی توجہ اور دھیان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی تعداد ملے گی۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ریشو بتایا گیا کہ 100 میں سے 2% سے کچھ زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گریجویٹ اور ڈگری تک پہنچتے ہیں۔ پڑھنے کا ریشو بہت کم ہے، لیکن جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ان میں بھی کم لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہو۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کو کم لوگ ملیں گے جن کو دین اسلام یعنی اپنے مذہب کی بنیادی باتوں کا علم ہو۔ آج اگر مسلمانوں سے امتحاناً پوچھا جائے اور دینی مسائل کہو یا دین کی بنیادی باتیں کہو، ان سے پوچھی جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کو خود ہی نہیں معلوم۔ بڑی عمروں کے لوگ آج تو جب کانفرنسوں میں جانا ہوتا ہے اور وہاں وہ لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں، جن کی بڑی شہرت ہے، مسلمان ہیں، اور ایسی کانفرنسوں میں جن کی باتوں کو توجہ سے سنا جاتا ہے اور اسے معتبر مانا جاتا ہے، ایسے مسلمان بھی دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں۔ انہیں دین کی تاریخ کہو یا دین کے تعلق سے ان کی معلومات کہو برائے نام ہوتی، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور ان کے پاس ایمان ہے بھی، لیکن دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین زندہ دین ہے، قیامت تک رہے گا،
اور جب تک یہ دین رہے گا اللہ پاک اس دنیا کو باقی رکھیں گے، اور جب یہ دین اٹھا لیا جائے گا اور ایک شخص بھی دینی اعتبار سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو جانتا ہو اور اللہ کو مانتا ہو اور اللہ اللہ کہتا ہو، جب ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا تو یہ دنیا انسانوں سے بھری ہونے کے باوجود اللہ اس کو ختم کر دیں گے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ میں جو علم دیا جاتا ہے یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ ہم دنیاوی علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے بلکہ ہم ترغیب دیتے ہیں۔ اب تو حالات کے پیش نظر ہم اپنے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پرائمری کلاسیں ہوتی ہیں مدرسوں میں، ابھی جس مدرسے کا جلسہ ہے جامعہ قاسم العلوم، یہاں پر 10ویں تک تعلیم کا نظم ہے، یعنی بچے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ 10ویں تک کا نظم ہے، بچے حافظ ہو جاتے ہیں، 10ویں مکمل کر لی اور اس کے بعد وہ 11ویں اور 12ویں اگر پڑھنا چاہیں تو 11ویں اور 12ویں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی چند بچوں نے آ کر کے 1 منٹ کے اندر اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ 12ویں کے بعد بھی ان کے عزائم ہیں اور آگے کی تعلیم بھی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج تو حالات کے پیش نظر ہم اپنے مدرسوں میں بھی عصری اور دنیاوی تعلیم کا نظم کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے دینی علم جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، دینی علم کے لیے، ایک ہے دنیاوی علم، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کو حاصل کرنا زمانے کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ اپنی ترقی، اپنے خاندان کی ترقی، سماج کی ترقی اور من حیث القوم مسلمانوں کی ترقی اسی بات پر موقوف ہے، علم حاصل کرنا۔ دنیاوی علم یہ ذریعہ معاش ہے، یہ ذریعہ معاش ہے۔ آپ کے پاس اچھی ڈگری ہوگی، آپ کو اچھی نوکری ملے گی اور آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی، یہ ذریعہ معاش ہے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کے لیے دنیا میں رہنے کا زمانہ کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، پہلے سے اللہ پاک کے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور اس محدود عمر کے ساتھ ہم لوگ دنیا میں آئے، اور جب یہ وقت پورا ہوگا ہمیں دنیا سے جانا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ ہم تندرست ہوں، بیمار ہوں، اپنے مکان پر ہوں، سفر میں ہوں، امیری کی حالت میں ہوں، غریبی کی حالت میں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جب وقت پورا ہو جائے گا ہمیں جانا رہے گا۔ یہ ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی شخص پردیس میں رہتا ہو۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو کولہاپور میں رہتے ہیں، جب کبھی سفر کرتے ہیں، پونا چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، تو یہ وہاں جا کر کے ایک اجنبی اور پردیسی کہلاتے ہیں۔ وطن کیسا بھی ہو اس کی محبت اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں، اور آدمی دیہات میں بھی رہتا ہو اور کہیں بڑے شہر میں جا کر کے اللہ نے نواز دیا
امیر کبیر شخص بھی ہو جاؤ تو بھی اس کے دل میں اپنے وطن کی چاہت اور محبت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آتا رہے، اور لوگ آتے بھی رہتے۔ آدمی کہیں جاتا ہے تو جس جگہ جاتا ہے وہاں پردیسی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اور اپنا وقت اپنی ضرورت پوری کرنے تک وقت گزارتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی واپس اپنے وطن آ جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سافر ثم قضا نحمتہ فلیتعجل الی اہلہ، کہ تم میں سے کوئی شخص سفر کرے اور سفر کر کے کسی مقام پر پہنچے، سفر کا جو مقصد تھا، جس غرض سے اس مقام پر وہ پہنچا ہے، جب وہ کام ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اسے جلد سے جلد اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے الحمدللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کسی پردیس میں کوئی سفر کر کے جانے والا ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر راستہ چلتے چلتے درمیان میں کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، جس جگہ رکتا ہے وہ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی ضرورت کے لیے رکتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں رکتا۔ اس دنیا میں بھی ہم مسافر کی طرح ہیں۔ ایک وقت تھا دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، وہ بھی ایک عالم ہے، اور وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس دنیا میں جتنے انسانوں کو اللہ پاک بھیجنا چاہتے تھے، پیدا کرنا چاہتے تھے، ان تمام کی روحیں اللہ پاک نے پہلے پیدا کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو پہلے آسمان پر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ایک درخت کے تنے سے پیٹ لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے، اور اس میں ذرے کی شکل میں بہت چھوٹی جسامت میں بے شمار چھوٹی چھوٹی مخلوق موجود ہے۔ دائنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور وہ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ آپ معراج کے سفر میں تھے، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سلام کیجئے، اور سلام کے الفاظ بتائے کہ آپ سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو جواب یہ ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بنی، کہ میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ پاک کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتوں کا نزول۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پہلے نبی اور دنیا میں آنے والے پہلے انسان۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ سامنے کیا ہے، تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اس دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کی روحیں ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ رنجیدہ ہو کر آپ روتے ہیں، کیا بات ہے؟
فرمایا کہ دائیں طرف جتنے ذروں کی شکل میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مخلوق نظر آ رہی ہے، یہ ان کی اولاد ہے، ان کی روحیں ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گی۔ تو ظاہر بات ہے اگر اولاد نوازی جائے، خوشحال ہو اور انجام اچھا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ حضرت آدم جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں طرف جو ہے یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ جب یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں کہ میری یہ وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ نے جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو پیدا کیا تھا تو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ ایک زمانہ وہ تھا اسے عالم ارواح کہتے، پھر ایک عالم وہ تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اور پھر یہ تیسرا عالم ہے کہ ہماری پیدائش ہوئی، ہم بچے تھے، اور پھر اس دنیا میں آ کر کے اللہ پاک ہمیں ترقی دے رہا ہے۔ ہم اپنی عمر کے حصے منٹ ہے، گھنٹے ہیں، دن ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، ہم گزار رہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی، آخری سانس ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہاں بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس عالم سے بھی ہم کو گزرنا ہے، گزرنا ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو لوگوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص گزر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر لوگ جو آخری ذمہ داری ہوتی ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا انتم سنسکار کرنا، ہمارے یہاں اس کو غسل دیا جاتا ہے، باقاعدہ اسے کفن دیا جاتا ہے، کفن دے کر کے اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور قبر میں اسے اتار کر کے اس کو دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اب عام طور پر علامات قیامت میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے دنیا میں جو لوگ آئیں گے ان کی عمریں کم ہوتی جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی۔ آپ اگر مجموع پر نظر ڈالو گے، مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو دیکھو، جیسے یہ جلسہ ہے، سبھا ہے، آپ اسٹیج پر دیکھ لو اور اسٹیج والے سامنے دیکھ لیں، بڑی عمر کا کوئی آدمی دکھ رہا ہے؟ پہلے لوگ دکھتے تھے، بوڑھے دکھتے تھے، بڑے بڑے صافے باندھے رہتے تھے، پہلے دکھتے تھے، اب نہیں دکھتے۔ اور جیسے جیسے یہ زمانہ گزرے گا لوگوں کی عمریں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ عام طور پر لوگ اب 50 سال کے آس پاس میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، آپ نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ 56 سال میں 58 سال میں تو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ سرکار نے بھی ایک سسٹم بنا لیا ہے، اس عمر میں اب آدمی از کار رفتہ ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہو نا، اب یہ کام کے لائق نہیں رہا، اب اس کو آرام کرنا چاہیے، ریٹائرڈ ہو گیا۔ 60-70 سال کی عمر اللہ پاک نے دی،
اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ہمیں احساس نہیں. ابھی اسٹیج پر مولانا عمران صاحب ملے، یہ میرے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی، 1982-83 کے اندر ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں دورے کی جو کلاس ہوتی ہے وہ سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے. آج دارالعلوم دیوبند میں عالمیت کے آخری درجے میں، آخری کلاس میں 1200 بچے پڑھتے ہیں. پورے ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھ کر کے وہ بچے جو بہت اچھی صلاحیت لے کر کے مدرسوں سے نکلتے ہیں، ایسے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند ان بچوں کو امتحان کے ذریعے دیکھ کر کے، چھانٹ کر کے، چن کر کے اس میں سے بچوں کو لیتا ہے. داخلے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، 13,000 14,000 15,000 بچے پہنچتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے 800 900 1000 بچوں کا داخلہ ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں ساتھ میں تھے. اتنی بڑی کلاس. ظاہر بات ہے آج یہ مجمع ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہیں، آپ اکٹھا ہوئے. آزو بازو میں جو لوگ ہیں، اگر آپ نے غور سے دیکھا تو شاید آپ کو یاد رہ جائے کہ جلسے میں بھی تھا، اور میرے بازو میں یہ بیٹھے تھے، میرے بازو میں وہ بیٹھے تھے. لیکن اس پورے جلسے میں کون کون ہے نہیں معلوم. یہی حال وہاں دورے کی کلاس کا ہوتا ہے کہ 1200 بچے ایک سبق میں ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کون ہے کون ہے. چند بچوں کو جو نمایاں ہوتے ہیں ان کو لوگ جانتے اور پہچانتے. ابھی تذکرہ کرنے لگے تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ میں 1982 سے اب آپ سوچو کتنے سال ہو گئے. اب ملاقات ہوئی، مجھے تو وہ یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ میری کلاس کے ساتھی، لیکن ان کو یاد ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد ہے کہ ہم لوگ ہم کلاس ہیں؟ تو بتانے لگے کہ عبارت پڑھنے میں آپ لوگ جھگڑا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ یاد رہ گئے. بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرا ہے. میں سوچنے لگا 1982، آج 2023 میں ہم لوگ ہیں، زندگی کے آخری پائیدان پر. مولانا کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ 60 سال کے ہو گئے، اور میں 62 سال مکمل کر چکا ہوں. میرا 63واں سال چل رہا ہے. زندگی کے آخری پائیدان پر ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزرا کہ پتہ نہیں چلا کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا. اسی طرح آپ کا بھی وقت گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی برکتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، برکتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ہم سے اچھے لوگ، تندرست، توانا، خوبصورت، صاحب عقل و فہم لوگ آئے دنیا میں، چلے گئے، اور دنیا ان کو بھول گئی. دنیا ان کو بھول گئی. وہ گئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا. تھوڑے دن تک ان کی یادیں رہی، اس کے بعد لوگ ان کو بھول گئے. ہمارے گھر میں بھی ہمارے آباء و اجداد تھے. آج پورا دن گزرا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے جانے والوں میں سے کسی کو یاد کیا؟ سب اپنے اپنے میں ہے، کوئی جانے والوں کو یاد نہیں رکھتا. تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ بھی گزرگاہ ہے.
حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی کسی مقام پر ہوتا ہے، پردیسی کسی مقام پر ہوتا ہے، یا مسافر راستے میں کہیں چلتے چلتے رک گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہی وقفہ اس دنیا میں ہمارا بھی ہے۔ تو دینی علم جو ہے اس سے ہماری آخرت بنے گی، دنیاوی علم ذریعہ معاش ہے۔ یہ میرے بازو میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پڑھا، ڈگری لی، آج ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا ہاسپٹل ہے۔ تو یہ علم ذریعہ معاش ہے، ذریعہ معاش ہے۔ اس علم سے اگر انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی تو اس خدمت پر اللہ اجر دے گا۔ صرف ڈاکٹر بن جانے پر کوئی اجر نہیں، انجینئر بن جانے پر کوئی اجر نہیں ہے، پروفیسر اور ٹیچر بن جانے پر کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں، اس علم کے ذریعے سے اگر انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اس علم کے ذریعے سے جو کمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دینی کاموں میں خرچ کیا، تو یہ چیز اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ مگر ایک حافظ بننے کی وجہ سے اسے اس دنیا میں اس علم سے ذریعہ معاش ملے نہ ملے، یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کچھ دنیا کمائے نہ کمائے، لیکن اگر حافظ قرآن ہے، اس نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو یاد کیا، اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تو یہ علم اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اور کل میدان محشر میں اس علم کی وجہ سے، حافظ قرآن بننے کی وجہ سے اس کا اپنا ایک مقام ہوگا، اور اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو اللہ پاک میدان محشر میں نور کا منبر عطا کریں گے۔ نور کا منبر، ماں باپ حافظ قرآن کے نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، لوگ اس نوازے جانے پر ایسا سمجھیں گے کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان میں سے کچھ لوگوں کا نام ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگوں کا جن کا نام قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، جن کا تذکرہ احادیث پاک میں ہمارے آقا نے ذکر کیا، ان ناموں کو تو ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام ہیں جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے۔ تو حافظ قرآن کے ماں باپ جب میدان محشر میں نور کے منبر پر ہوں گے تو دیکھنے والے ایسا سمجھیں گے کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ پچھلی امت کے نبی نہیں، میری امت میں، میری لائی ہوئی شریعت میں جو بنیادی کتاب تھی قرآن کریم، یہ اس کے حافظ کے ماں باپ ہیں، یعنی طفیلی لوگ ہیں۔ یہ خود حافظ نہیں ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فما ظنکم بالنجل، اس نوجوان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس نے خود قرآن کریم حفظ کیا، یاد کیا۔ جب ماں باپ کو اللہ اتنا نوازیں گے تو حافظ قرآن کو کتنا نوازا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ جس نے حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کی زندگی کی آخری سانس تک حفاظت کی، قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اسے یاد رکھا اور یاد رکھنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا رہا، کبھی دیکھ کر تلاوت کی، کبھی بغیر دیکھے حفظ تلاوت کی، فکر کرتا رہا کہ قرآن کریم میں نے یاد کیا ہے، یہ ضائع نہ ہو، میں اسے نہ بھول جاؤں، اس بات کی فکر کرتا رہا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتا رہا۔
اللہ پاک اس علم کی وجہ سے اسے جنت عطا کریں گے۔ بلکہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ یہ اعزاز عطا کریں گے کہ وہ میدان محشر میں لوگوں کی سفارش کرے گا اور ایک حافظ کو 10 لوگوں کی شفاعت اور سفارش کا حق دیا جائے گا۔ حق سمجھتے ہو نا؟ حافظ سفارش کرے گا کہ یہ میری ماں ہے، اس کو اللہ جنت عطا کر، اللہ قبول کرے۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میری دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ 10 لوگوں کے بارے میں اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے اعمال کی بدعمالی کی وجہ سے زندگی کوتاہیوں میں گزار کر کے آئے، جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، اللہ پاک حافظ قرآن کی سفارش پر اپنا فیصلہ تبدیل کرے اور حافظ قرآن جس کی سفارش کر دے گا، ایسے 10 لوگوں کو اللہ جنت عطا کرے گی۔ یعنی یہ حفظ قرآن پاک کا علم صرف حافظ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مزید 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے آج 9-10 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، کسی ادارے کی کامیابی کی اس سے بڑی ضمانت اور کیا ہو۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود حافظ قرآن بنیں، اور اللہ نے اسے آسان کر دیا۔ جن بچوں نے ابھی قرآن کریم کی آخری سورتوں کی تلاوت کی، کوئی بہت نمایاں بچے نہیں ہیں کہ سماج میں جن کے تعلق سے تذکرہ ہو کہ یہ بہت جینیس ہے، یہ بہت ذہین ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اور بچے ہوتے ہیں اسی طرح کے یہ بچے بھی ہیں، لیکن ان کے والدین نے ان کو مدرسے تک پہنچایا اور پھر انہیں حفظ قرآن پر لگا دیا۔ 2 سال 3 سال 4 سال یہ محنت کرتے رہے اور ان چند سالوں کے اندر انہوں نے قرآن کریم یاد کر لیا۔ اب اگر یہ روزانہ قرآن کریم کے 3 پارے کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کریم کبھی دیکھ کر پڑھتے رہے، کبھی زبانی پڑھتے رہے، تو یہ قرآن کریم انشاءاللہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ اور میں اپنے ان بچوں سے جنہوں نے اس وقت حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور جو بچے پچھلے سالوں میں حافظ ہوئے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بہت غیور ہے، غیرت مند ہے۔ اللہ کا کلام بھی بہت غیرت مند ہے۔ اگر ذرا سی بے توجہی اور غفلت کرو گے تو یہ سینوں سے نکل کر کے چلا جائے گا، قرآن کریم بھول جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اگر رسی سے نہ باندھا جائے اور اسے آزاد رکھا جائے تو وہ کتنی جلدی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی طرف سے اگر غفلت برتی گئی تو یہ قرآن کریم اونٹ سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے۔ برسوں کی محنت کے ساتھ آپ حافظ قرآن بنے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ برسوں کی محنت آپ کی رائے گاں اور بیکار نہ جائے۔ اس کے لیے روزانہ قرآن کریم کے 3 پاروں کی تلاوت کرے۔ حافظ کے لیے 3 پارہ پڑھنا کوئی بہت مشکل بات نہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے میں 3 پارہ پڑھ سکتے ہیں، اور تجوید کی رعایت کر کے پڑھیں گے تو 1.5 گھنٹے میں 3 پارہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم یاد رہے گا، روزانہ پڑھتے رہو گے، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور قرآن کریم یاد رہے گا
اور اس کے حکموں اور تقاضوں پر عمل کرتے رہو گے تو یہ تمہیں جنت میں بھی لے کر کے جائے گا اور مزید 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا، جنت میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی۔ فرمایا یقال لقارئ القرآن، کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، کہ جنت میں تیرے درجات کی بلندی کی انتہا کیا ہوگی؟ جب قرآن کریم کی آیات پڑھتے پڑھتے تو قرآن کریم کو مکمل کرے گا، آخری آیت پڑھے گا، آخری آیت من الجنت والناس، تب جا کر تیرے درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ اگر ایک آیت پر ایک درجے کا اندازہ لگایا جائے تو حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اور اللہ اپنی قدرت سے اسے قرآن پاک پڑھوائے گا اور وہ قرآن کریم مسلسل پڑھتا رہے گا اور جنت کے درجات طے کرتا رہے گا۔ ایک آیت پر اگر ایک منزل ہو تو حافظ قرآن کو جنت میں 6666 منزلوں کی ترقی اللہ پاک عطا کریں گے، درجات کی بلندی اللہ پاک عطا کرے۔ آیتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، آیتیں بڑی بھی ہوتی ہیں۔ ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانا ہر حافظ کے بس کی بات نہیں۔ آج تو الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے حفظ کلاس کے استاذ کی اور حفظ کلاس میں حافظ بننے والے بچوں کی کہ وہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنائیں، اور الحمدللہ ہر کلاس میں 2-5 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب سال پورا ہوتا ہے، حفظ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، اس کا سال بھر دور کرتے رہتے ہیں، آموختہ سناتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ صبح سویرے سے قرآن کریم سنانے بیٹھتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد جا کر کے پورا قرآن پاک زبانی سنا دے، یعنی انہیں پورا قرآن ازبر ہے، ایسا یاد ہے کہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا دے۔ مالیگاؤں میں ایسے بچوں کی الحمدللہ بڑی تعداد۔ میرے گھر میں بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے اور ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا، والدہ پڑھایا کرتی تھی، والدہ کے بعد اب ہماری بہنیں اور گھر کی خواتین پڑھاتی ہیں۔ اس سال 17 بچیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، جن میں سے 9 بچیوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا، ایک نشست میں پورا قرآن پاک۔ ان 17 حفظ کرنے والی بچیوں میں ایک 73 سال کی بوڑھی عورت بھی تھی، 73 سال کی بوڑھی عورت۔ اور میرے گھر کے مدرسے کا پہلی مرتبہ جلسہ ہوا تھا، گھر کے لوگ کہنے لگے کہ مفتی نظام الدین صاحب کی بیوی بھی حافظ ہو گئی۔ مفتی نظام الدین صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں اور ان کی عمر 75-80 سال کے قریب ہے، ان کی بیوی جو ہے 73 سال کی ہے، اس نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا۔ بولے جلسہ کرنے کا، منو آپ بالکل جلسہ کریں۔ تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ اس لیے جن بچوں کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر دانی کریں، اس کی حفاظت کی فکر کریں، اور روزانہ قرآن کریم کے 3 پاروں کی تلاوت کریں۔ جہاں کہیں بھول اٹک جاتے ہوں اس کو یاد کریں، اور زندگی کی آخری سانس تک
آپ قرآن کریم کو محفوظ رکھیں، اس کے تقاضوں پر احکامات پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ علم آپ کو، یہ حفظ قرآن پاک کی دولت آپ کو عالم برزخ اور قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے میں تو جب کبھی کسی جلسے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں پیغام دیتا ہوں، آپ کو بھی وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خود حافظ بنیے، اور مشکل نہیں۔ اگر 73 سال کی بوڑھی عورت حفظ کر سکتی ہے تو 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کے کیا ہم لوگ قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ ڈابھیل میں میری زمانہ طالب علم میں استاذ تھے، مولانا حمداللہ، افغانی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جو عالم حافظ نہ ہو وہ اندھا عالم ہوتا ہے۔ جو عالم حافظ نہ ہو وہ اندھا عالم ہوتا ہے۔ اندھا وہ بتایا اس طرح کرتے تھے کہ اس کو یہ یاد ہے کہ قرآن کریم میں ایسا ہے، لیکن وہ آیت کیا ہے اور کہاں ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ اندھا عالم ہے۔ اس لیے جو عالم ہے وہ حافظ بھی بنے، اور روزانہ اپنی بساط بھر 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، آدھا صفحہ، 1 صفحہ، 1 رکوع اگر یاد کرتے رہیں گے، یاد ہوتا رہے گا، اور چند سالوں میں وہ حافظ قرآن ہو جائیں گے، خود حافظ ہو جائیں گے، اور پھر کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی جنت میں جانے کے لیے۔ حافظ بنے، قرآن کریم کو یاد رکھا، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے، انشاءاللہ یہ علم ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر خود عالم حافظ نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنی بچیوں کو حافظ بنائے، یا تو اپنے بچوں کے بچوں کو حافظ بنائے۔ کچھ تو انتظام کر کے جائیں، جنت میں جانے کا پاس، جنت میں جانے کا ٹکٹ لے کر کے جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جن مدرسوں میں حفظ کلاس ہے آپ جائیے، 1 بچے 2 بچے اپنی حیثیت کے مطابق چند بچوں کے خرچ کا ذمہ لے لے کہ آپ کے یہاں حفظ کلاس میں بچے ہیں، 2 بچوں کے حفظ پر کیا خرچ آتا ہے وہ آپ مجھ سے لیں، ان کی ماہانہ فیس میں دوں گا، ان کا ماہانہ جیب خرچ میں دوں گا، ان کو سال کے 2-5 جوڑے میں بنا کر کے دوں گا۔ عام طور پر بچے 3 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں۔ 3 سال میں آپ نے اگر ہر سال 5 جوڑا کپڑا بنایا تو کتنے جوڑے لگیں گے؟ بولو نا، 15 جوڑے۔ 1 جوڑا کتنے کا آتا ہے؟ بولو گے؟ بتاؤ گے؟ 500 روپئے کا آتا ہے۔ آپ 1000 روپئے کا پکڑ لو، کتنا ہوا؟ 15,000۔ آپ کے یہاں ایک بچے کی ماہانہ فیس کیا ہے؟ 2000 روپیہ۔ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 12 دونے 24۔ 1 سال کے 24,000 روپئے۔ 3 سال کے آپ راؤنڈ فگر پکڑ لو 75,000 روپئے۔ 75 اور 15 90,000 روپئے۔ 90,000۔ آپ اس بچے کا مہینے کا خرچ 1,000 روپیہ جیب خرچ پکڑ لیں، 3 سال میں حافظ بنتا ہے۔ 12 تیے 36,000۔ 90,000 اور 36,000 کتنے ہوئے؟ 1,36,000۔
26,000, 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख रुपये में एक बच्चा हाफिज हो जाएगा। आज तो 12x25 का एक टुकड़ा भी 1.25 लाख रुपये में नहीं मिलेगा। मिलता क्या? नहीं मिलता। 1.25 लाख रुपये पर आपको अल्लाह जन्नत देंगे। जो बच्चा आपके खर्च से पढ़ेगा और जब हिफ्ज़ कुरान पाक की वजह से उसे नवाजा जाएगा तो मैदान महशर में वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको भूलेगा नहीं कि इसकी कोशिशों से और खर्च से अल्लाह ने मुझे हाफिज बनाया और आज हिफ्ज़ कुरान की वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। तो मुझे जिसने हाफिज बनवाया, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, इनको ढूंढेगा वो और बोलेगा अल्लाह मेरे साथ इनको भी जन्नत में भेजिए, और अल्लाह भेज देंगे। 1.25 लाख रुपये में जन्नत, कितना महंगा सौदा है। उल्टा बोल दिया मैं, कितना सस्ता सौदा है। थोड़ी सी आप फिक्र करें, ये 1.25 लाख रुपया आपको एक मुश्त नहीं देना है, 3 साल की मुद्दत में देना है। कितनी मुद्दत में? 3 साल की मुद्दत में। आप अगर हाफिज नहीं बन सके, आपके बच्चों को हाफिज नहीं बना सके, बच्चों के बच्चों को हाफिज नहीं बना सके, किसी गरीब के बच्चे को आप हाफिज बना दें, इंशाअल्लाह आपको साथ में जन्नत में लेके जाएगा। अपनी आखिरत की फिक्र करें। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। कोई कितना ही अमीर व कबीर हो, कितने ही बड़े ओहदे पर हो, एक वक्त आएगा उसे मरना है। कितना ही गरीब, तंदस्त, बेमाया क्यों ना हो, वक्त पूरा हो जाएगा, उसे जाना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। 60-70 साल की उम्र में आपको जाना है। बहुत कम लोग होते हैं जो लंबी उम्र पाते, जाना बरहक है। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। दुनिया में तो हम मशक्कत में, परेशानी में, तंगी में रहेंगे। आप काफी वक्त हो गया, मैं आपको बताता, इस दुनिया में अहले ईमान को हालात का मुकाबला करना ही करना है। हुजूर ने फरमाया अद-दुनिया सिजनुन लिल मुमिन व जन्नतुन लिल काफिर, कि ये दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। तो हमारे लिए तो कैदियों की जिंदगी है, कैदियों की जिंदगी। और कैदी की जिंदगी कैसी होती है? वो घर की राहतों से महरूम होता है, घर की राहतों से, समाज की राहतों से महरूम होता है। कैद खाने में जिंदगी गुजार रहा है। और कैद खाने में खाना कैसा मिलता है? जब दाल आती है तो ढूंढना पड़ता है कि ये पानी के अंदर दाल कहाँ है। खाना ऐसा मिलता है। और कितने कैदी ऐसे होते हैं कि उनको कैद तन्हाई की जिंदगी मिलती, कैद खाने में अकेले रहेंगे, कोई साथ में नहीं रहेगा। तो हमारे लिए तो ये कैद खाना है। आप एक नजर डाल करके देखोगे तो जिनके पास दीन जितना ज्यादा है, उनकी आजमाइश उतनी ज्यादा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया इन्ना अशद्दल बलाइ अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा आजमाइश इस दुनिया में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है। और उसके बाद जो उनका हम मिस्ल होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा होगा, उनके लाए हुए दीन और शरीयत और उसके तकाजों को पूरा कर रहा होगा, उन पर आजमाइश उतनी ही ज्यादा है। अभी फलस्तीन और इसराइल जंग चल रही है।
پوری دنیا والوں کو پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. اور اگر اسٹیج سے میں بول رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی بات بول رہا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھڑک جائیں گے اور حالات بگڑ جائیں گے، لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا. ایسا آج جو جنگ ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اسرائیل روزانہ فلسطینیوں کو مارتا ہے. یہ مار کھا رہے ہیں، 1948 سے مار کھا رہے ہیں، روزانہ شہید ہو رہے ہیں. دنیا کو یہ ظلم نظر نہیں آتا، لیکن ان مظلوموں نے تیاری کی اور تیاری کر کے انہوں نے حملہ کیا. تو اب یہ حملہ ایک نئی بڑی شکل اختیار کر لیا. اس پس منظر میں ایک جملہ میں آپ کو امانتاً دے کے جا رہا ہوں کہ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین نے یہ بات کہی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہودیوں کا غزہ اور فلسطین پر قبضہ ہے اور ہم ان کے غلام اور محکوم ہیں. لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ تمام اسلامی ملکوں پر یہودی قابض ہیں اور وہ سارے اسلامی ملک جو ہے ان کے محکوم ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. آزاد ہے تو ہم فلسطینی اور اہل غزہ آزاد. میں گیا ہوں 4 مرتبہ وہاں اور ہفتہ بھر رہا ہوں. ان کی جرأت، ان کی ہمت کو میں نے دیکھا ہے. اتنی بڑی طاقت اور ٹیکنیکل لائن سے اتنی ترقی یافتہ کہ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان سے ان کی ترقی کی لائن کی چیزیں خرید رہی ہیں. لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور 1948 سے آج تک وہ غزہ میں رہنے والے 20 سے 22 لاکھ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے. ختم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی ہمت اور حوصلہ بھی نہیں توڑ سکے. ہم بزدل ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ نہیں ڈرتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا ان سے ڈر رہی. کہتے ہیں نا جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا اس سے زیادہ جری اور اس سے زیادہ بہادر کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پورا گھر ختم ہو گیا، ایک فرد گھر کا بچا، اور جب اس سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ تم اب غزہ چھوڑ دو گے، بولے نہیں یہیں رہوں گا. کہا کہ تمہارے گھر کے سب لوگ مر گئے. بولے میں بھی یہی مرنا پسند کرتا ہوں. میں اپنی بات واپس لے جاؤں گا جہاں سے شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرا پڑھیے. آپ بھی پڑھو گے تو دنیا کے حالات کا علم ہوگا، اور پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں، دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. پڑھو گے تو اس ذلت کی زندگی سے نکل سکو گے، پڑھو گے تو ترقی کر سکو گے، پڑھو گے تو دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکو گے اور بات کر سکو گے. ورنہ بات وہی ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائے اللہ ہم کو باقی رکھے گا. ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائے اللہ ہماری حفاظت کرے گا.
ہم اپنے آپ کو انسانیت کے لیے نفع بخش بنائیں، اللہ ہمیں ترقی دے گا، مزید کام کرنے کا موقع اور میدان عطا کرے گا۔ اور اگر ہم بے فائدہ ہیں، ہم میں کوئی خوبی نہیں اور انسانیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ بھی اگر مٹ جاتے ہوں، ختم ہو جاتے ہوں، تو یہ خدائی نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو باقی نہیں رکھتا۔ اپنی ذات کو نفع بخش بنائے، مرنا برحق ہے، لیکن جو عمر اللہ پاک دیں گے یہ لوگوں کو اگر کام آ گئی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔